وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور بالخصوص نفلی نماز کے ساتھ۔ رمضان المبارک کی جتنی آپ قدر کریں گے، اس اللہ کے مہمان کی جتنی آپ عزت کریں گے، سال بھر اتنی زندگی میں برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور 3 شخص آئے۔ 2 شخص یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ایک شخص واپس چلا گیا۔ جو 2 آدمی بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک کو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، اور دوسرا جو ہے اس نے تھوڑی سی کوشش کی اور وہ آگے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جتنا قریب ہو کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قریب کر لیا ہے، اور جو دوسرا ہے اس نے اللہ کا حیا کیا ہے، لوگوں کے احترام کی وجہ سے ان کی گردنیں نہیں پھلانگ سکا، وہیں بیٹھ گیا، تو اس کے حیا کی بھی اللہ نے قدر کی ہے، اللہ نے اس کو بھی راضی کر کے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور تیسرا جو محروم رہ گیا، چلا گیا، واپس چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ شارحین حدیث نے، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کے تحت بہت کچھ لکھا ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ روحانیت کا دور تو دورہ ہی ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما رمضان کے ان آخری دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے علم ہو جائے، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ اس شخص کی نیکیوں کو اللہ نے قبول کیا ہے، تو ہم اس کو بغل گیر ہو کر ملیں اور اس کو مبارکباد دیں۔ اور دونوں صحابی کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ یہ محروم رہا تو ہم اس کے پاس تعزیت کریں، افسوس کریں اس کے پاس۔ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ سننے میں، بیان کرنے میں تو یہ معمولی سی حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں
کہ جن کی زندگیاں مشکلات سے پر ہیں، فتنوں کا شکار ہیں، لیکن رمضان جیسے بابرکت مہینہ میں بھی نفلی نماز سے جی چرا رہے ہیں۔ ابھی بازار سے گزر کر آیا، شاید پہلی مرتبہ ہی آنا ہوا رمضان میں رات کے وقت، تو جو بازار کی حالت ہے اور جو مساجد کی حالت ہے، اللہ مان کیا وجہ ہے؟ مشکلات سے زندگی پر ہونے کے باوجود سال بھر رزق کی تنگیوں کا شکار لوگ رہتے ہیں، لیکن ایسی تربیت کسی نے کی نہیں، بتایا نہیں کہ اس نفلی نماز کے فوائد، ثمرات اور برکات کتنی ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کام تو بہت بڑا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ اس کو سہل کر دے، آسان کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو خاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ اس نماز کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے نفلی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جس کو حاصل ہوتا ہے وہ نفلی نماز پڑھنے والا ہے۔ فرض کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، فرض کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، بندہ مومن ہی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب جو نصیب ہوتا ہے وہ نفلی نماز سے ہوتا ہے۔ نفل کا معنی زائد، اضافی عبادت، جو شوق سے، محبت سے وقت نکال کے کی جائے، اس نماز کی برکات انسان کی اپنی زندگی پر، گھر پر، اولاد پر، کاروبار پر، حتیٰ کہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ نسلوں تک نفلی نماز کا اثر رہتا ہے، نسلوں تک۔ جس نماز سے آج مسلمانوں نے جی چرایا ہوا ہے، تھک جاتے ہیں، تو بہرحال نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ آج بھی جس کو یہ لذت محسوس ہو چکی ہے، کچھ بھی ہو جائے، میں نے دیکھا ہے اس رمضان میں بھی ٹمپریچر 104 پر ہے اور پھر بھی کھڑے ہو کر بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ 104 پہ ٹمپریچر ہے، بھائی بیٹھ جائیں، تو رو کر کہنے لگا کہ شاید دوبارہ یہ رات زندگی میں نہ آئے، یہ رات، یہ رمضان تو گزر جائے گا، ایام معدودات، گنتی کے دن تھے، گزر گئے، کل کی بات ہے، آج 22ویں رات شروع ہو چکی ہے۔ تو نفلی نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ استعانت، یہ مدد کیسے ملتی ہے؟ بہت سارے اشارے، بہت سارے واقعات احادیث سے، قرآن سے ملتے ہیں کہ نفلی نماز کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات اللہ تعالیٰ انسانوں کی دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات تب نصیب ہوتی ہے جب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے دل کو اللہ وسیع کر دے، جس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل اللہ سے ڈر جائیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف آ جائے، وہ اس نماز کے قریب ہو جاتے ہیں، پہلی صف کے نمازی بن جاتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کے ساتھ نفلی نماز پڑھتے، مشہور واقعات کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ یقین جانیے میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا میرے سمیت کہ ہمارے پاؤں کبھی کھڑے ہو کر متورم ہوئے ہوں۔ ایک ایک رکعت کے اندر 7 پاروں کی تلاوت۔ جب ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ محبوب آپ تو جنت کے سردار ہیں، اتنا لمبا قیام، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں کہ جس اللہ نے میرے اوپر اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، ہم تو زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی استعانت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جو فتنوں کا دور اور زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے، ہمیں اپنے کاروبار کے لیے، ہمیں اپنے معاملات کو سہل اور آسان کرنے کے لیے، اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے، جنت کے راستے کو
آسان کرنے کے لیے نفلی نماز کی ضرورت ہے، لیکن ہم جی چراتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نماز کی لذت کو پایا نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک لذت بھی ہے، اس نماز کی لذت کو جو انسان حاصل کر لیتا ہے واللہ اس کی چاشت بھی ہوتی ہے، اس کی اوابین بھی ہوتی ہے، اس کی اشراق بھی ہوتی ہے، اس کی تہجد بھی ہوتی ہے، اس کی نمازیں صرف 5 نہیں، وہ تو 10 12 15 نمازیں دل میں پڑھتا ہے۔ 5 نمازیں تو فرض ہے، وہ اشراق بھی نہیں جانے دیتا، وہ چاشت بھی نہیں جانے دیتا، وہ اوابین بھی نہیں جانے دیتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نفلی نماز سے محبت کر لیتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب گھر سے واپس آ کر نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کے گھر کو فتنوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں پھر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی ملی میرے نبی کو تب بھی نماز پڑھی، اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی آئی پھر بھی نماز پڑھی، اگر چاند گرہن ہوا تب بھی نماز، سورج گرہن ہوا تب بھی نماز، اگر بارش نہیں ہو رہی میرے نبی پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کبھی اس پر غور کریں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نماز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت نہ کی ہو۔ اور یہ تراویح نماز یہ نفل ہی ہے جس سے آج مسلمان جی چرا رہے ہیں، نفلی نماز ہی تو ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا چینجنگ آئی، کیا کھویا، کیا پایا۔ کتنے رمضان آئے اور ہمارے سروں سے گزر گئے۔ کیا ہم اس حدیث کو بھول جاتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ انسان، برباد ہو گیا وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 2 شخص گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم موت کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں موت کی حقیقت ہم پر واضح کر دے کہ موت کیا ہے۔ اب قبرستان سے ہٹ کر ہی نماز پڑھی 2 رکعتیں اور دعا کی۔ یہ کس نے بتایا ان کو؟ پہلی امتوں میں بھی نفل نماز کا رواج اور نفل نماز کی برکات وہ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ نفل نماز کی برکات کتنی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نفل نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ ہمیں موت کی حقیقت بتا دے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قبر شق ہوئی، ایک حبشی و نسل ایک شخص نے اپنا سر قبر سے باہر نکالا۔ الصحیحہ کے اندر یہ روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے الصحیحہ کے اندر۔ ایک شخص نے قبر سے اپنا سر نکالا اور کہا کہ تم موت کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، مجھے 1 سال ہو چکا ہے، آج تک میں موت کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے 1 سال ہو چکا ہے، میں موت کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ موضوع نہیں ہے کہ موت کی سختیاں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھ کر ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اب مجھے کچھ تعجب نہیں رہا کہ کون شخص ہے جو موت کی سختیوں سے محفوظ رہ سکے۔ دعا کیا کریں اللہ موت کی سختیوں سے، سکرات موت، غمرات موت سے محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیں جس کو نفلی نماز کی عادت ہونا، ان کی موت کو میں نے خود ایک زندگی میں ایک شخص کا مشاہدہ کیا، جس شخص کی میں نے 10 سال تہجد کی اذان سنی۔ ایک گاؤں کے اندر 10 سال میں نے
غلام قادر نامی شخص کی تہجد کی اذان سنی، آج سے غالباً 8 سال قبل اس کی موت آئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، 27ویں شب جمعہ، فجر کی تہجد کی اذان پڑھی، جمعے والے دن سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد پھر فجر کی اذان پڑھی، پھر وضو کیا، وضو کر کے اپنے خیمے میں آ کر 2 رکعت سنت فجر ادا کی، اور فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد غلام قادر نامی شخص، جس کو میں بنفس نفیس جاتا ہوں 29 چک کے رہنے والے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے دائیں کروٹ لیٹے اور وہیں موت آ گئی۔ نماز کی برکات لوگوں ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ۔ نماز تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنت کے مطابق وضو کرے اطمینان کے ساتھ، مسواک کرے، سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، اطمینان کے ساتھ وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر جو بندہ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، محبوب نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ فضائل سے ہم ناواقف ہیں، ہم اس نماز کی برکتوں سے ناآشنا ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور جن لوگوں نے میرے محبوب کے گھر تربیت پائی، وہ سیدنا زید ہوں یا وہ اصحاب صفہ ہوں، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا لالچ رکھنے والے ابو ہریرہ ہوں، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگ نفلی نماز کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، کام بہت بڑا ہے، بہت بڑا کبیر کام ہے، لیکن اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں دلوں میں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان کے لیے اللہ اس نماز کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ جی چراتے نہیں ہیں، نفلی نماز سے وہ نہیں بھاگتے۔ ماشاءاللہ آپ میں خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ آج تک قاری صاحب کے پیچھے پورے قرآن کی اب تک جو تواتر چل رہا، جو دور چل رہا ہے، 1 رکعت بھی نہیں رہی ہوگی، 1 حرف بھی نہیں رہا ہوگا۔ ایسے خوش نصیب یقیناً ہوں گے یہاں۔ کئی لوگ ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کی ہر سال یہ خواہش ہوتی ہے کہ نفلی نماز سے جی نہ چرائیں۔ اصل میں ہماری زندگیوں کے اندر جو ٹھہراؤ نہیں نہ رہا، جو ہماری زندگیوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں رہا، اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ فرض کی لذت حاصل کی ہے اور نہ نفلی نماز کی لذت حاصل کی، جبکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز تو قرۃ عینی فی الصلاۃ ہے، وہ نماز نفلی ہو یا فرضی ہو۔ اور پھر اس نماز کے ذریعے اللہ بڑی بڑی مشکلات دور کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، 7 بیوی ہے، ایسی بستی سے گزرے جہاں کا بادشاہ عیاش تھا، پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی اہلیہ کو بھی، اور تنہائی میں الگ اہلیہ کو کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا انداز اختیار کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے نماز پڑھنے سے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ کیا ہم نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم جس نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، نفلی نماز جس سے ہم جی چراتے ہیں، اللہ نے عزت کو محفوظ کر لیا۔ عزتوں اگر کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو لوگوں اس نماز کے ساتھ محبت کرو۔ یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ سکون ہے، یہ عزت ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، درجات بلندی کا سبب ہے۔ یہ نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صحیح البخاری میں جریج کا واقعہ ہے، معبد خانہ گر گیا، عورت نے الزام لگا دیا، عورت نے جریج پر الزام لگا دیا، بچہ پیدا ہو گیا عورت کنواری کا، لوگوں نے معبد خانہ گرا دیا، جریج کو رسوا کر دیا۔ اور جریج نے کیا کیا؟
اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا، دعا، مناجات اور نفل نماز، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت، مدد طلب کرو۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، لوگوں تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ کے دیکھو۔ صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، کتنی نمازیں ہیں۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، لوگوں میرے اللہ نے اپنا قانون بدل دیا، میرے رب نے اپنا قانون بدل دیا۔ جریج کی خاطر رب کا قانون بدلتے دیکھا ہے تم نے؟ صحیح البخاری میں ہے کہ نہیں؟ معصوم بچے کبھی کلام کرتے ہیں؟ معصوم بچے کبھی بولتے ہیں؟ وہ بچہ بولا، وہ چند دنوں کا بچہ، معصوم بچہ بول کر کہتا ہے کہ لوگوں جریج کو رسوا نہ کرو، میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ بتاؤ کس چیز نے بلوایا بچے کو؟ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، نفل نماز، اللہ نے اپنا قانون بدل دیا 2 رکعتوں کی برکت سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ قبر کے پاس سے گزرے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم کیا جانتے ہو کہ اس قبر والے کے لیے تمہاری 2 رکعتیں پڑھی ہوئیں، جو تم 2 رکعت نفل پڑھو، دنیا کے ساری نعمتوں سے آج اس کی بات تم نہیں سن سکتے، اس کے حالات سے تم واقف نہیں ہو، یہ قبر تازہ بنی ہوئی ہے، لیکن آج اس قبر والے سے کوئی پوچھے تو یہ زبان حال سے یہی بتائے گا کہ دنیا میں جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے ڈالر پاؤنڈز ہیں، سونا چاندی ہے، دنیا میں جو کچھ خزانے ہیں، سب خزانوں سے زیادہ آج اس قبر والے کے ہاں 2 رکعتوں کی قیمت زیادہ ہے، 2 رکعتوں کی قیمت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نیکی کو معمولی سمجھتے ہیں، بڑے بڑے افسانے ہم نے گھڑے ہوئے ہیں، او جی نفلی نماز ہی ہے نا، او جی رسول اللہ نے 3 دن پڑھی ہے، بڑی بڑی باتیں ہم نے خود اپنے طرف سے افسانے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ نماز قیامت والے دن کتنی بڑی درجات بلندی کا سبب ہوگی۔ میرے محبوب کو یہ اتنی نماز عزیز تھی، محبت اس نماز کے ساتھ، کہ ہم اس نماز کو تراویح کر کے صرف 1 مہینہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال یہ نماز پڑھتے تھے۔ یہی ایک ہی تو نماز ہے، اگر اس کو پچھلے پہر پہ لے جاؤ، نصف رات کے بعد لے جاؤ تو یہ قیام اللیل ہے، اور اگر مزید تاخیر کر لو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس تہجد کی وجہ سے اللہ میرے نبی کو مقام محمود عطا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے، صحابہ کا درد اور تڑپ دیکھو۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، دنیا میں ہمارا جی نہیں لگتا، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، ہم آپ کو کیسے مل پائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر چاہتے ہو محمد کریم کا ساتھ جنت میں بھی چاہتے ہو تو نفلی نماز کے ذریعے میری مدد کرو، میں شفاعت کروں گا، اللہ جنت میں بھی تمہیں میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے مقام محمود، جب دنیا میں تم نفل نماز کے ساتھ محبت کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ استعانت کبھی تجربہ کر کے دیکھو، زندگی میں مشکلات ہوں، جتنی مشکلات ہوں، یہ ہم بالکل ماضی قریب میں اپنے خاندان گھروں میں اور اپنے بزرگوں سے دیکھتے تھے، گھر میں زچگی کے دوران عورت کو درد ذیل کی تکلیفیں شروع ہوئی ہیں اور گھر خاتون خانہ نے مصلی گرا دیا، باپ نے مصلی گرا دیا، دادا نے مصلی گرا دیا، گھر والوں نے مصلی گرا دیا، اللہ نے مشکلات آسان کر دی۔ آج بھی اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر یہ اس نماز کی محبت پیدا ہو جائے تو اللہ ہماری بڑی بڑی مشکلات دور کر۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، آپ کو اللہ قریب حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آپ جائیں مزدلفہ مینا کے اندر،
آج بھی نہر زبیدہ کے اثرات موجود ہیں، آج بھی آثار موجود ہیں نہر زبیدہ کے۔ پتہ نہیں کتنے درہم اور دینار لگے، انجینئر آیا، اس نے کہا کہ بڑا خرچ ہوگا، بہت خرچ ہوگا، کیونکہ پہاڑ کھودنا ہے، پہاڑ کھود کر نہر بنانی ہے، حاجیوں کے لیے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں پانی پہنچانا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا جتنا جی چاہتا ہے خرچ ہو جائے، لیکن نہر ضرور بنانی ہے۔ بن گئی نہر، جتنا بھی خرچ آیا، حساب کتاب لے کر انجینئر ٹھیکیدار پاس آیا تو ملکہ زبیدہ نے حساب و کتاب چیک نہیں کیا، کہا میں نے یہ سودا اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہے، میں نے تو اسے کوئی حساب نہیں لینا، جتنا تیرا جی چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے دے دوں گی۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ میں نے تو اسے کوئی حساب نہیں کرنا، میری یہ خواہش تھی کہ میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دوں۔ انتظام ہو گیا، ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی۔ اپنے ہی خاندان کی ایک عورت کو ملکہ زبیدہ خواب میں ملی اور کہا ہے ملکہ تجھے تو رب نے معاف کر دیا ہوگا، تجھے تو رب نے جنت دے دی ہوگی، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو نے حاجیوں کے لیے بہترین پانی کا انتظام کیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں، میرے رب نے مجھے معاف کیا ہے، مجھے جنت عطا کر دی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ آج تک میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہو اور میں اللہ کی جلالت کو یاد کر کے کبھی میں نے 2 رکعت چھوڑی ہو۔ ساری زندگی میں اللہ کے جلال کو یاد کر کے 2 رکعت نفل پڑھتی رہی، میرے رب نے 2 نفلوں کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی مدد کا، قرب کا، محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، صحابہ نے اس نماز کے لیے، نفلی نماز کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ کا شوق دیکھ کر میرے نبی پیچھے ہٹ گئے، صحابہ کا شوق دیکھ کر میرے نبی چوتھی رات مسجد میں نہیں آئے۔ اب یہ تو بات کسی کو سمجھ نہیں آئی، یہ نکتہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ میرے نبی اگر چوتھی رات مسجد میں نہیں آئے تو صحابہ کا شوق دیکھ کر نہیں آئے کہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب تو فرضیت کا ڈر، خوف ختم ہو گیا نا، لیکن محبت اس نماز کے ساتھ کتنی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، کبھی ہم نے سوچ؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صرف ایک آیت نہیں، صرف ایک آیت نہیں، ایسی قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کتنی ایسی آیات قرآن مجید میں ہے کہ رب العالمین نے اس نماز، نفلی نماز، فرض نماز تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں، فرض نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن نفلی نماز وہ تراویح ہو، اور اسی تراویح کے بارے میں ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے امام کے ساتھ، ایک حدیث میں امام کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں امام کے الفاظ ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، جو ہی وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں گے میرا رب ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہمیں اس نیکی کا ابھی پتہ نہیں ہے، میں اس انداز میں سمجھا دوں آپ کو، 33% مارک لینا، پاس آدمی وہی ہوتا ہے جس کے مارک اب 33% ہوں، 32% والا نمبر بھی لینے والا پاس ایسے ہی ہے نا، جس کے 32% مارک آئیں وہ پاس نہیں ہوتا۔ ذرا تصورات کی دنیا میں آئیں، اگر قیامت والے دن 33% نمبر نہ آئے، 32% آ گئے، تو ایک نمبر کہاں سے ملے گا؟ قرآن میں تو ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ کہے گا تجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، آج بتا کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ سارے خزانے تیرے راستے میں لٹا کر تیرا قرب، محبت، جنت کے حصول کے لیے یہ سب کچھ لٹا دوں گا۔ اللہ فرمائیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں معمولی سی نیکی تو اسے نہیں ہوتی تھی، آج تو نے دیکھ لیا نا، ہم نے دنیا کی لذت چکھ لی ہے، دنیا کا مزہ ہم نے چکھ لیا ہے، اس لیے حصول دنیت کے لیے ہم نیندیں بھی قربان کرتے ہیں۔
رات کو اٹھ کر لوگ دیہاتوں میں پانی لگاتے ہیں، شہروں کے اندر لوگ راتوں کو اٹھ کر ساری رات منڈیوں میں پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی لت لگ چکی ہے، مزہ اور لذت لے چکے ہیں، لیکن حصول جنت کے لیے ابھی تک ہمیں اس لذت کا علم نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، اس ایک نیکی کی قدر و قیمت یہ ہے، اگر 32% نمبر آ گئے، ایک نیکی کی ضرورت ہوئی تو اللہ کی قسم بندہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی میں تجھے جانتی ہی نہیں ہوں، باپ کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ساروں کے پاس جائے گا، کوئی بھی نہیں، ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جن دوستوں اور یاروں کے لیے ہم موبائل کی بیٹھک پر، سیاست کی محفل میں، دنیا کی خوش گپیوں میں، جھوٹ اور قصے کہانیوں میں، اور کہیں روزہ پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں اور ڈرامے، کیا وقت نہیں گزر رہا، کس قدر ہلاکت اور بربادی ہے۔ الامان، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نماز نفل محبت کے ساتھ ادا کی ہوئی، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں، جہاں پر صدیق سچے تھے، جہاں پر صدیق محمد کریم کے ساتھی تھے، جہاں پر صدیق اذ ہما فی الغار تھے، جہاں پر صدیق مال لٹانے والے تھے، اللہ کی قسم وہاں پر صدیق اکبر سب سے زیادہ قرآن بھی پڑھنے والے، گھر میں قرآن پڑھنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، صدیق اکبر کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، ایک شخص نے پناہ دی تو دوبارہ آ گئے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کفار کے بچے، عورتیں، بوڑھے صدیق اکبر کے گھر میں دیواروں کے ساتھ لگ کر قرآن سنتے تھے۔ ہمارے گھروں سے تو اللہ ماشاءاللہ کیسی آوازیں آتی۔ بہت سارے لوگ فون پہ سوال کرتے ہیں، بڑی پریشانی ہے جی، گھر میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے جی، بچہ ضد کرتا ہے، بڑی پریشانی ہے جی، بیوی کے ساتھ ان بانی رہتی ہے، بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ گھر میں فرض نماز ہی نہیں ہے، نفل تو دور کی بات ہے نا، فرض نماز ہی نہیں ہے، برکتیں کیسے ہوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں، اور کیسا عظیم انسان ہے، جب روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے اے محبوب کریم، آپ کی امت کا حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، لاؤ اپنی امت کا کوئی شخص، اپنی امت کا کوئی شخص لاؤ جس سے اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ہاتھ کریں گے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ لوگوں، اللہ کی قسم ہے، میرے لیے یہ بات بیان کرنی آسان ہے اور آپ کے لیے یہ بات سننی آسان ہے، لیکن کبھی تصورات کی دنیا میں کھو جاؤ، اور وہ وقت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کتنا سخت لمحہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کتنی جلالت اور غصے کے اندر ہوں گے جب یہ نفل نماز پڑھنے والے صدیق کا بازو تھام کر میرے محمد اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ کی قسم میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، رب تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام، ان کا بیٹا نام یوسف رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابو درداء کس حالت میں تھے؟ شدید بیمار ہیں۔ حضرت ابو درداء کے پاس گئے، کہا یوسف، اے ابن سلام کے بیٹے، کیسے آنا ہوا؟ کہا ابو درداء، تم میرے باپ کے دوست ہو، تم میرے باپ کے دوست ہو، میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ ذرا غور کیجئے میری آخری بات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو درداء نے کہا
اے عبدالسلام کے بیٹے، اے عبداللہ بن سلام کے بیٹے، اے یوسف، جس حالت میں میں ہوں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، کیا اس لمحے میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ابو دردہ کہنے لگے، ابو دردہ میرے محبوب کے صحابی ہیں، کیا اے یوسف میں اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کہا چچا نہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فرمایا پھر سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ سبق تھوڑا ہو اور پرمغز ہو، اچھا ہو تو وہی اچھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کی ہے۔ یقیناً ہمیں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ڈر بھی رکھا کرو اور امید بھی رکھا کرو کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہیں بھی صحیح کہ نہیں، اور امید یہ ہے کہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ جو کمیاں ہو چکی ہیں معافی طلب کیجئے، اور جو باقی چند ایام ہیں اس نفلی نماز کے ساتھ محبت کیجئے، اور اس کے بعد پھر مناجات اور دعائیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کی دعاؤں کو رد بھی نہیں کرے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت کو دیکھ کر اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی نہیں ٹالتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔